پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پچھلے 1-2 سال میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے کووڈ کی وجہ سے مختلف معاملات میں. اگر ہم پی آئی اے کی بات کریں اور دیگر قومی اداروں کی بات کریں تو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ان اداروں کو خساروں سے نکالنے کے لیے اور بہتری لانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے. اور ہم نے پی آئی اے کے حوالے سے دیکھا ہے کہ کافی حد تک حکومت کو جو نتائج ہیں مثبت نتائج وہ ملے بھی ہیں. اب کرونا وبا کے دوران جو پی آئی اے کی اگر ہم خدمات کا جائزہ لیں تو ظاہر ہے بعض اوقات تو مختلف ممالک کی جانب سے ٹریول ریسٹرکشنز لگائی گئیں، وہ ایک الگ معاملہ رہا. لیکن اوورال پرفارمنس کے حساب سے جو گزشتہ ماہ کی کینیڈا کی ایئر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جو رپورٹ ہے اس نے بھی پی آئی اے کے جو آپریشنل معاملات ہیں اس کو عالمی معیار کے مطابق قرار دیا. پھر اس کے علاوہ جو ایک پاکستانی مسافروں کو بڑی شکایت رہتی تھی تھیفٹ کے واقعات، سامان آگے پیچھے ہو جانے کے واقعات، تو اس کے لیے بھی کافی اچھی پالیسیز بنائی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے، جس سے مسافر مطمئن دکھائی دیتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں تو ہم پی آئی اے کے حوالے سے نئی آنے والی پالیسیز اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ میں جو مختلف جو ٹریول ایکسپرٹس ہیں، ٹور ایکسپرٹس ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اب آنے والے دنوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور بزنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ٹریول ایجنٹ اسپیشلی. میرے ساتھ عمر خان صاحب موجود ہیں، کنٹری مینیجر ہیں پی آئی اے کے کینیڈا میں. بہت شکریہ خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میرا سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا ہے کووڈ وبا کے دوران، اور پی آئی اے کی جو کینیڈا کی طرف پروازیں ہیں وہ مختلف بار معطل ہوئی ہیں. تو کتنی بار ہم یہ پروازیں معطل ہوئیں، کتنی بار شروع ہوئیں، تو اوورآل پچھلے 1-2 سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا. اس کے حوالے سے پی آئی اے کا جو میسج ہے وہ بھی لوگوں تک جائے گا اور کمیونٹی تک. پی آئی اے نے دیکھیں جی اوور آل تو جس طرح ابھی بھی ہمارے سی او صاحب نے بتایا تھا کہ پی آئی اے کا مین فوکس ہماری کمیونٹی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اکنامکس بہرحال اپنی جگہ رہتے ہیں. پی آئی اے نے 2020 سے ڈسپائٹ کنسٹرینٹ 122 فلائٹیں آپریٹ کی یہاں سے، اور الحمدللہ ساری فلائٹیں ہماری ابو ایوریج گئی ہیں سیٹ فیکٹر اور ریونیو کے حساب سے اور پنکچویلٹی کے حساب سے بھی. فیئرز بھی ہمارے بڑے اچھے تھے، سب کچھ تھا. بیچ میں فلائٹیں بند بھی رہی ہیں. 21 مارچ 2020 میں ہماری لاسٹ فلائٹ گئی تھی. اس کے بعد ہماری کچھ چارٹر آپریشنز ہم نے بڑی مشکلات سے پاکستان میں مینجمنٹ بھی ہے، ہیڈ آفس اور ٹرانسپورٹ کینیڈا کے ساتھ مل کر پرمیشن لے کر ہم نے کچھ چارٹر فلائٹس چلائی تھی. اس میں تھوڑے سے لوگوں کو شکایات تھی کہ فلائٹس کے فیئرز بہت ہائی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فلائٹس کی اکنامکس بھی دیکھی جاتی ہیں. بالکل زیرو پہ یا بریک ایون پہ ہم لوگ فلائٹس نہیں چلا سکتے. بہرحال فلائٹ وہاں سے خالی آ رہی تھی، یہاں سے پوری بھر کے جا رہی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ فلائٹیں بند ہوئی ہیں اور کینیڈا ٹرانسپورٹ کا کافی لمبا چوڑا آڈٹ تھا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ پی آئی اے مینجمنٹ نے، انجینئرنگ نے اور ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ایک ایک دن ایک ایک منٹ پہ ہم لوگوں نے پلانز اور اپنے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، اور ان کو ہم لوگوں نے الحمدللہ بڑا سکسیسفلی کلیئر کیا. یہاں تک کہ ہمارے جہاز بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پی آئی کے جتنے بھی جہاز آ رہے ہیں آپریشنلی اور سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق آ رہے ہیں، اور ہم لوگ کلیئر کر دیا ہم کو ٹرانسپورٹ کینیڈا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کرائے بڑھائے بھی گئے. یہ کرائے جب کم ہوتے ہیں تو کتنے ہو گئے، اور جب بڑھانے پڑے آپ کو مختلف وجوہات کے بنا پر تو وہ کہاں تک چلے گئے، اور کمپیریزن اس کا آپ باقی ایئر لائنس کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں کے جو کرائے ہیں وہ ہمیشہ ایٹ پار رہے ہیں دوسری ایئر لائنوں سے. ٹھیک ہے جی، ایٹ پار رہے. ہمارے کرائے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ $1200 سے $1000، $990 سے بھی سٹارٹ ہوئے ریٹرن فیئر، اور وہ مختلف آر بی ڈیز ہیں. فلائٹ پہ تقریباً کوئی 6 سے 7 قسم کے سیٹ کے فیئرز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ آر بی ڈیز کہتے ہیں، اس پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. آپ لوگ جلدی بکنگ کرائیں گے تو فیئرز بڑے اچھے بہت کمپٹیٹو فیئر ملتے ہیں. لاسٹ منٹ بکنگ، لاسٹ منٹ ٹکٹ پرچیز ہمیشہ کسی بھی ایئر لائن کا مہنگا پڑے گا آپ کو. تو اسی طرح فیئرز رہیں، کوئی اتنے زیادہ فیئرز نہیں ہے. اس میں جو مین چیز ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈائریکٹ آپریشنز ہے. ڈائریکٹ آپریشنز میں بہرحال کاسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ڈائریکٹ آپریشنز کا کوئی کمپیریزن آپ نہیں لا سکتے چاہے کوئی بھی ایئر لائن آ جائے. تو باقی اگر ایئر لائنز آپ کو تھوڑے بہت سستے میں لے جاتی ہیں، میں تو بہت ہی زیادہ انوالو رہتے ہیں میں اور میری ٹیم، تو اس میں کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے. اور اگر ڈفرنس ہے بھی تو آپ اس میں دیکھیں بیچ میں وہ اپنے ہب پہ لے جاتے بھی ہیں، وہاں پہ اسٹے بڑا انوالو ہوتا ہے، اور بیگیج کی ڈسکرپنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں، اس لیے کہ بیگیج دوسرے ایئرپورٹ پہ آف لوڈ ہوتا ہے اور دوبارہ دوسرے جہاز پہ چڑھتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ
اگر 4 سے 5 فل فلائٹیں آتی جاتی ہیں تو اس میں ریشو 1 یا 2 کمپلین کا رہتا ہے بیگیج کا, جس کو بڑی آرگنائزڈ ایئرپورٹ کی ٹیم ہے اس کو بڑا کنٹینیوسلی ہم لوگ فالو کرتے ہیں. امیڈیٹ بیگیج آپ کو ٹورانٹو میں ملے گا یا پاکستان میں, مطلب دونوں کسی ایک اسٹیشن میں مسپلیس ہوتا ہے تو کہ آپ کو ہم لوگ فوراً ریٹریو کر کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں یا ان کو ٹائمنگ سیٹ کر کے ایئرپورٹ پہ بلا کر ڈلیوری دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اس وقت بیگیج کی کمپلینس آلموسٹ نل کے برابر. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا چلیے میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن میرے ساتھ شاہین اقبال صاحب بھی موجود ہیں اور کامران رشید صاحب بھی ہیں. میں آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شاہین اقبال صاحب, آپ بتائیے کہ ابھی کووڈ میں بڑا اتار چڑھاؤ رہا ہے اور پھر اس بزنس سے وابستہ لوگ بھی کافی پریشانی کا شکار رہے ہیں. اب آپ موجودہ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, ریسٹرکشنز کس طرح کی ہیں, کینیڈین گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, آپ مجموعی طور پر آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو, سچویشن کو؟ دیکھیے, جب سے یہ کووڈ کا یہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہوا ہے اور فلائٹیں بھی ریزیوم ہوئی ہیں, اسپیشلی پی آئی اے نے تو کمال کر دیا کہ 4 فلائٹوں کے ساتھ ریزیوم کیا ہے. ویکلی 4 فلائٹس ہیں اور جب سے یہ شروع ہوئے 21 جون سے بہت اسموتھلی ان کا آپریشن چل رہا ہے. اور ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم پی آئی اے کو پریفر کرتے ہیں بیکاز آف نان اسٹاپ فلائٹ, کیونکہ باقی جتنی بھی ایئر لائن ہے وہ تمام جتنی بھی ایئر لائن پاکستان جاتی ہے فریکوینٹ کینسلیشن ہے ان میں, اور اگر کینسل ہو جاتی ہے پیسنجر پاکستان چلے گئے واپس نہیں آ سکتے, 1 مہینے تک وہ اسٹک ہوئے رہے وہاں پہ اور پھر فائنلی وہ پی آئی اے کے ٹکٹ پرچیز کر کے آئے. تو میرے حساب سے تو پی آئی اے بیسٹ آپشن ہے اس وقت. ایک تو نان اسٹاپ ہے اور ٹریولنگ بھی کافی اس کی وجہ سے بڑی ہے. ریسٹرکشن کا جہاں تک تعلق ہے, ابھی جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وداؤٹ ویکسین کے ٹریول نہیں کر سکیں گے آفٹر 30th سپٹمبر. تو کینیڈا میں تو آپ کو پتہ ہے میکسیمم ویکسینیشن ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے, اور پاکستان میں بھی اب لوگ ویکسینیشن لے رہے ہیں. تو تھوڑا بہت پاکستان سے انکمنگ ٹریفک سے ہو سکتا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے فرق پڑے, لیکن میں سمجھتا ہوں کینیڈا میں تو ہم جتنے بھی پیسنجر ڈیل کرتے ہیں تو مجھے تو اگر آپ میں کمپیئر کروں لاسٹ 2-3 ویکس میں ایک بھی پیسنجر ایسا کانٹیکٹ نہیں آیا ہے جس نے دونوں ویکسین نہیں لی. تو اس وجہ سے اتنا فرق اس سے نہیں پڑے گا. باقی جو ٹریولنگ پہ میرا خیال ہے کچھ بہتری آئی ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. تو اس پر کامران رشید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جو لوگ سیاحت کے لیے ٹریول کرتے ہیں, آپ ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ویکسینیشن بہت سارے لوگوں نے کروائی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ چیزیں ریزیوم ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ روٹین واپس آ رہی ہے؟ جی اسد بھائی, میرا خیال ہے کہ جتنا ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا ڈیمیج ہوا ہے, لاس ہوا ہے مور دین 95%, obviously اس میں بہت ابھی وقت لگے گا. اور اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو جو پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک اسموتھ پرانی ایک ٹریول اور ٹورزم کی فضا برقرار کرنے کے لیے تقریباً 2025 تک کا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی تو اسد بھائی یہ بگننگ ہے. کینیڈا گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی, پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اناؤنسمنٹ دے دی ہے کہ اکتوبر سے جو بھی ٹریولنگ ہوگی وہ اونلی اور اونلی ویکسینیٹڈ لوگوں کی ہوگی. اب پاکستان سے جہاں ڈبل ویکسینیٹڈ لوگ, دونوں ڈوز جنہوں نے ڈبل ویکسینیٹڈ, جی سر جنہوں نے بالکل بہت اچھا آپ نے پوائنٹ رائز کیا. یہ ہمارے سامعین بھی سمجھ لیں اور یاد کر لیں کہ اونلی وہ لوگ جو ڈبل ویکسینیٹڈ ہوں گے, اور ان کی ویکسینیشن بھی جو گورنمنٹ آف کینیڈا نے دی ہے اس میں فائزر ہے, ایسٹرازینیکا ہے, میڈونا ہے, اور جانسن جانسن اینڈ جانسن والوں کی جو ویکسینیشن ہے, وہ 4 اپرووڈ ویکسینیشن جو گورنمنٹ آف کینیڈا نے دی ہیں وہ آ سکتے ہیں. جن لوگوں نے, ایک سوال یہاں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پاکستانی کینیڈینس پاکستانی جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور ایک عرصے سے 5-6 مہینوں سے بھی زائد پاکستان میں ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی ویکسینیشن سائنوویک لگا لی ہے, وہ واپس آنے کے لیے کیا کریں؟ ان کو اجازت ہوگی, مگر یہاں آ جانے کے بعد ان کو پھر 14 ڈیز کا کوارنٹین پیریڈ پورا کرنا ہوگا. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. رہی بات کیا وہ گھر پہ کوارنٹین پیریڈ پورا کرنا ہوگا 14 ڈیز کا؟ جی یہ ایک اب گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریسنٹلی جو پالیسی چینج کی اس میں اب کوارنٹین ہوٹل میں کرنا ہوگا. اسد بھائی میں ایک بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جب یہ فیبرری میں گورنمنٹ آف کینیڈا نے 3 ڈیز ہوٹل کا کوارنٹین جب کہا کرنے کو,
تو ایٹ لیسٹ 85% جو ٹریولنگ تھی وہ ختم ہوئی. آپ ایئر کینیڈا کا ہی اگر میں شمار دے دوں, ہماری پاکستان ایئر لائن اتنی بڑی ایک سموتھ آپریشن کے ساتھ کامیابی سے, جس نے اس پورے ورلڈ وائڈ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں پاکستانی تھے وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پی آئی اے کی مینجمنٹ آبویسلی مبارکباد کی مستحق ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جس طرح ابھی اپنی پریس بریفنگ میں ان کا ذکر کیا, اور بالخصوص میں چونکہ کینیڈا کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو میں مبارکباد دوں گا ہمارے کینیڈا کی جو لیڈنگ مینجمنٹ ہیڈ کے جو ہمارے ہیرو سمجھتا ہوں عمر خان صاحب, جن کی قیادت میں پی آئی اے کی مینجمنٹ نے ایک سموتھ آپریشن دیا. اور ایون دو کہ جب کینیڈا گورنمنٹ نے پی آئی اے کو بین کیا اس دوران بھی پی آئی اے کی مینجمنٹ مسلسل امیگریشن کسٹم بارڈر حکام کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی, اور انہوں نے اپنے ایجنٹس کو, اپنی ٹورزم انڈسٹری کے لوگوں کو اعتماد میں رکھا, ایوری ڈے کی رپورٹ دیتے رہے, جس سے پاکستان میں رہنے والے اور یہاں کینیڈا میں پاکستانی جو واپس جانے والے تھے ایک اطمینان, ایک تسلی کے ساتھ تھے کہ ہم ایک محفوظ ہاتھوں میں ہیں. اور اس ایفرٹس کے بعد جس میں ہائی کمشنر پاکستان کا بھی رول تھا اور عمر خان صاحب ہمیں ایوری ڈے بریفنگ دیتے رہے, اس کے بعد یہ ہمارا جو ایئر لائن کے اوپر جو بین تھا وہ جب ختم ہوا تو دیکھیے کہ اب پاکستان ایئر لائن نے کم بیک کیا 4 فلائٹس کے ساتھ. پہلے 2 فلائٹس تھیں, پھر 3 کی, اور عمر خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے 4 فلائٹس کے ساتھ اب کم بیک کیا. 2 فلائٹس لاہور سے ہیں, ایک اسلام آباد سے اور ایک کراچی سے, اور تمام فلائٹیں فل آ رہی ہیں. اور یہاں سے اب لوڈ بھی ہے کیونکہ لوگوں نے جو آلموسٹ مور دین 75% کینیڈینز ویکسینیٹڈ ہیں, اور پاکستانی جو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ پاکستان اپنے پیاروں کے پاس جانا چاہتے ہیں, اپنے دیش جانا چاہتے ہوں. اب ان کو بھی یہ آسانی میسر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا ٹیسٹ کروا کر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ پی آئی اے کیا ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھاتی ہے, تو ہم نے کہا کہ جب پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو کرونا ٹیسٹ کروا لیا تو اس کے بعد کوئی ایسے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے. اور پی آئی اے کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ میں اسد بھائی ایک اور مینجمنٹ پی آئی اے کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا, وہ ہیں ہمارے کرو ممبرز جنہوں نے ڈاکٹرز کی طرح فرنٹ لائن پر اپنی فضائی میزبانی کا حق ادا کیا. اور جس طریقے سے انہوں نے اس آپریشن کو کامیاب کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ان حالات میں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ٹریول انڈسٹری, خاص طور پہ ہماری جو ایئر لائن انڈسٹری ہے, وہ کچھ بہتری کی طرف بڑھے گی. ابھی یہ اس کی ابتدا ہے, لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ اور بہتری کے آنے کی امید. رائٹ سر, چلیے میں عمر خان صاحب سے میرے 1-2 سوالات ہیں, ایک چھوٹا سا لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سب سے مزید بات چیت کرتے ہیں. اس موضوع پر ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. عمر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر خان صاحب, ابھی جو بات ہو رہی تھی, پی آئی اے نے کیا پالیسیز بنائی ہیں ڈیورنگ دی فلائٹ, پریکاشنری میئرز کیا لیے گئے ہیں, کیا لیے جا رہے ہیں کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے, کیا پالیسیز نافذ کی گئی ہیں, اور کیا وہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل اسد صاحب, ہماری بڑی اسٹرکٹ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ریشو بہت اچھا ہے. جتنی بھی ایئر لائنس پاکستان سے کینیڈا آتی ہیں ان کا ایک ٹیبل بنتا ہے کہ کس پہ کتنے کووڈ پازیٹیو پیشنٹس آئے ہیں. جو بھی وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کچھ عرصے کے لیے اسٹاپ ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں تھے, لیکن اس کے بعد کافی اسٹرکٹ پالیسیز ہیں. اور ہمیشہ سے پی آئی اے واز دا فرسٹ ایئر لائن فرام پاکستان جس نے ایک پی سی آر ٹیسٹ امپلیمنٹ کرایا تھا فار ٹریول ٹو کینیڈا, جس کی وجہ سے کافی چیزیں کنٹرول رہی ہیں. باقی ہماری جو ایئر کرافٹ کی سینیٹائزیشن اور جو کرو کی بریفنگ ہے وتھ ریگارڈ ٹو دی کووڈ, وہ ٹاپ موسٹ ہے. ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز جو پاکستان میں پی آئی کے جو امپلائڈ ڈاکٹرز ہیں, دے آر پریزنٹ آن ایچ اینڈ ایوری فلائٹ. ان کا تھورو چیک فار سمٹمز اینڈ ایوری تھنگ ہوتا ہے, جہاز کی سینیٹائزیشن, اور ڈیورنگ دی فلائٹ کی کنٹینیوس کرو جو ہے آبزرو بھی کرتا ہے, سینیٹائزیشن بھی ہوتی ہے, باقی جو جتنی بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ایز پر دی لاز آف گورنمنٹ آف پاکستان, جو میں کہوں گا کہ وچ آر ویری اسٹرکٹ, اور گورنمنٹ آف کینیڈا نے جو لیٹ ڈاؤن پروسیجرز بتائے اس کے مطابق. اور سیم تھنگ یہاں سے بھی ڈپارچر پہ ہوتا ہے. جو ہماری ٹورانٹو کی ایئرپورٹ ٹیم ہے وہ آپ کا پی سی آر ٹیسٹ چیک کرتی ہے, اور جو آپ کا ایک ایپ ہے فار دی امیگریشن وہ بھی چیک کرتی ہے,
اور سمٹمس کے لیے بھی چیک ہوتے ہیں ڈیورنگ بورڈنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو الحمدللہ سب چیزیں SOPs ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آر ان پلیس اینڈ دے آر سکسیسفل. اچھا عمر صاحب، یہ جو PI کے حوالے سے ایک عام طور پہ شکایت رہتی تھی مسافروں کو کہ سامان آگے پیچھے ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، اس کے لیے PIA نے ہمارے علم میں آیا کہ کافی بہتر پالیسی بنائی ہے. کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، کیسے انشور کیا جا رہا ہے کہ مسافروں کو یہ تکلیف نہ ہو؟ صاحب اس میں رول اگین اپنی PI کی مینجمنٹ کے جو ہمارے ہیڈ آف سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ہیں ان کا کافی ایکٹیو رول ہے اس بارے میں. اس بارے میں جتنے بھی پریکاشنز تھے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ تو لیے گئے ہیں ریگارڈنگ لاسٹ بیگیج اور مس ہینڈل بیگیج اور جو آپ نے کہا چوری کے بیگیج، اس پہ کافی اسٹرکٹ. اٹ از آلموسٹ ناؤ نیگلیجبل ایٹ پاکستان ایئرپورٹس کراچی، لاہور، اسلام آباد اور جو باقی ایئرپورٹس ہیں جہاں خیر ہم لوگ نہیں جاتے کینیڈا سے، وہاں پہ بھی. اور ٹورانٹو میں بھی ہم لوگ انشور کرتے ہیں آفٹر ایچ اینڈ ایوری ڈپارچر کہ سارے پیسنجر کے بیگز آن بورڈ ہیں. ایک آدھ کمپلین میں سمجھتا ہوں اگر 300-400 پیسنجر میں ایک آدھ کمپلین آتی ہے اور وہ زیادہ تر اس کی کمپلین ہوتی ہے جو انٹیریئر کینیڈا سے کسی دوسری ایئر لائن پہ آتے ہیں اور PI پہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن وہ نیکسٹ فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ دی فلائٹ فرام ڈپارچر ٹل ارائیول فرام کینیڈا اور فرام پاکستان ابھی ہماری اس قسم کی کمپلینس نہیں ہے. بہت اسٹرکٹ ہمارے ہیڈ آف سیکورٹی کے جو میجرز ہیں وہ ان پلیس ہیں اور ایسی کوئی کمپلینس نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک اسپیسیفک کیس کا شاید آپ کے علم میں ہو، اگر آپ تو اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ اس میں ایک مسافر کا ہینڈ کیری جہاز کے اندر سے گم ہو گیا اور پھر وہ تمام مسافروں کی تلاشی لگی، تلاش کیا گیا، چیک کیا گیا، وہ نہیں ملا. لیکن PIA کی جو مینجمنٹ ہے اس نے اگلے دن وہ اس کو تلاش کر لیا اور بلا کے مسافر کو واپس کیا. تو یہ ایک تو جہاز کے اندر سے گم ہو جانا حیران کن ہے، پھر اس دن کا نہ ملنا اور پھر اگلے دن اس کو بلا کے واپس کیا جانا. یہ اسپیسیفکلی اگر یہ کیس آپ کے علم میں ہے تو اس پر کامنٹ کر دیجئے. جی اس پہ اسد صاحب میں یہ کہوں گا کہ بالکل میرے علم میں ہے. وہ میرے پاس جیسی ٹیلی فون آیا پیسنجر کا میں نے اسی ٹائم پاکستان پہ ایئرپورٹ پہ ایکٹیویٹ کیا لوگوں کو، اسٹیشن مینیجر کو اور اپنے ہیڈ آف سیکورٹی کو، اس لیے کہ رات کے تقریباً کوئی 3 بج رہے تھے لیکن ان کا رسپانس امیڈیٹ آیا. جو بھی ٹیمز تھی وہ ایکٹیو کر دی گئی تھی. جہاز پہ کرو کا بھی سرچ ہوا، کرو کا سرچ ان سینس میں بتا رہا ہوں، ایئر کرافٹ کا سرچ ہوا دوبارہ اور سارے کیمریز جو ASF کے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا اور امیڈیٹلی بیگ ریٹریو ہوا اور نیکسٹ ڈے ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا. وہ ایئر کرافٹ کے اندر ہی موجود تھا اور ان کو سیفلی پہنچا دیا گیا تھا. مسئلہ اسی لیے سالو ہوا کہ the action was very quick. چلے اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. جی وہ بڑی اسٹرکٹ پالیسیز ہیں. اب دور بھی اب کیمریز کا بھی آ گیا. باقی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت دفعہ اس میں چانسز ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں کوئی 20 سال ایئرپورٹ آپریشنز میں انوالو رہا ہوں جی، اس میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. لوگ اپنا بیگ سمجھ کے لک الائک 10-12 گھنٹے سفر کے بعد انسان کا پریزنس آف مائنڈ اتنا نہیں ہوتا. کسی کا بیگ لے جاتا ہے بعد میں خیال آتا ہے نہیں وہ اگر وہ کسی کا لے گیا تو اپنا چھوڑ کے بھی جانا چاہیے نا، اس کو اپنا بھی لے جاتا ہے اور کسی کا بھی لے جاتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. چلیں بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ پالیسی آپ بہتر کر رہے ہیں اور چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، امپروو ہو رہی ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا پیسنجرز کو اپنی ایئر لائن پر اتنا ہی ظاہر ہے یہ ایک 2 وے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کا کلائنٹس کا اور ایئر لائنس کے ساتھ. شاہین اقبال صاحب، یہ ہم ابھی جیسے کہ کامران صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ابھی یہ بگننگ ہے. آپ اس کو کتنا سپیڈیلی ریٹریو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اس بزنس کو، کیونکہ بہت لاس ہوا ہے پچھلے 2 سال میں؟ تو آپ کیا کچھ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، کچھ تجاویز دیتے ہیں کہ کیسے ٹور انڈسٹری کو، ٹریول انڈسٹری کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح کامران نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹ ٹریول جو ٹورزم انڈسٹری ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے ایک بہت ایکسپرٹ کوئی تھے امریکہ کے، انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 2024 میں جا کے اگر کووڈ سچویشن بہتر ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے، تو 2024 تک جا کے یہ انڈسٹری جو ہے دوبارہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے گی. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایئر لائن بہت کوشش کر رہی ہیں اور گورنمنٹ دونوں یہاں کی بھی اور پاکستان کی بھی بہت اس میں انوالو ہیں اور بہت سیریسلی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ کافی بہتری آئے گی. اور دوسرے ایریاز بھی جیسے دوسرے ڈیسٹینیشن ہیں، جیسے ہم آپ کو پتہ ہے عمرے کا ہمارا بہت اچھا کام ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ 2 ویکسین لگنا شروع ہوئی ہیں اور کافی حد تک ہو چکی ہے، جیسے 75% یہاں پہ ہو گئی ہے اور
کنٹریز میں بھی, تو اس کی وجہ سے کافی بہتری آنے کی امید ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 مہینے میں یہ اور امپروو ہو جائے گی سچویشن. صحیح ہے. کامران صاحب ابھی آپ بات 100% تو جی میں نے کہا نا 100% امپروو ہونے کے لیے تو ڈپینڈ کرتا ہے کووڈ کی سچویشن نیکسٹ ایئر کیسی ہوتی ہے, اللہ کرے کہ بہتری آئے, اس سے تو زیادہ چانسز ہیں کہ بہت جلدی ریوائیو ہو جائے گی. صحیح ہے. میں آپ کو ایک منٹ آپ کا لوں گا. میں ابھی ریسنٹلی یو ایس گیا تھا, اب وہاں پہ کافی ویکسینیشن ہو چکی ہے. میں باہر گیا تھا, آپ بلیو کریں کہ میں نے 2-3 ایئرپورٹ ٹچ کیے, وہاں تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ کووڈ کی کوئی سچویشن ہے. اتنا فل آف پیسنجرز تھے وہ ایئرپورٹ, مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہاں پہ ویکسینیشن کافی حد تک ہو چکی ہے. تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے ایریا میں بھی یہ میں سمجھتا ہوں بہتری آئے گی. جی بالکل انشاءاللہ بہتری آئے گی. کامران صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے سائنو ویک یا سائنو فارم لگائی ہے اور ریکمینڈڈ ویکسین نہیں لی ہے وہ آ تو سکتا ہے لیکن اس کو ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑے گا. اس کا کتنا خرچہ ہے, کیونکہ یہی پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں. جی اسد بھائی میں یہاں صرف کریکٹ کر دوں کہ ہوٹل کوارنٹین کی پالیسی چینج ہو گئی ہے, یہ گھر میں کرنا ہوگا. اچھا گھر میں کرنا ہوگا, ریکوائرمنٹ نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہوٹل میں نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے چلیں یہ تو اچھی بات ہے, گھر میں کرنا ہوگا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. پھر تو شاید اتنا پرابلمٹک مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم یو کے میں دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر ابھی جو ہے وہ $2250 ایک پیسنجر کو خرچ کرنے پڑتے ہیں ہوٹل میں کوارنٹین کرنے کے لیے, اور اگر 4-5 لوگوں کی فیملی اور $10-12 کا خرچ اٹھتا ہے تو وہ انبیئریبل ہو جاتا ہے بعض فیملیز کے لیے, اور پھر وہ ٹریول ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے یہ ٹریول انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ پالیسیز لے کر آ رہی ہے کامران صاحب؟ سر گورنمنٹ کینیڈا نے جس پینڈیمک ٹائم کے دوران سو فار بہت سی سہولیات دی ہیں, جس میں انہوں نے ایک سپورٹ پیکیج اناؤنس کیا ٹریول ایجنٹس کے لیے. جو ٹریول ایجنٹس تھے ان کو تقریباً 60,000 کا لون بھی دیا. اس کے علاوہ انہوں نے امپلائی سبسڈی بھی دی, رینٹ سبسڈی بھی دی, جس سے تھوڑا سا کمپنسیٹ ہوا. لیکن یہ جو سپورٹ تھی یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس نے وہ آپ کہہ لیجئے کہ بحالی میں یا لوگوں کے سروائیول میں اتنی سپورٹ نہیں ہو سکی کہ اگر آج ہم اپنی ٹریول انڈسٹری کونسل آف انٹاریو کی رجسٹریشن کے ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں تو اگر کہیں 2019 میں اگر 10 ایجنسیز نکلتی تھیں اس بزنس سے باہر تو 35 رجسٹرڈ ہو رہی تھیں. لیکن اس دوران اب آپ دیکھتے ہیں تو یہ 2 یا 3 ایجنسی کو رجسٹرڈ ہوئی ہوں تو میرا خیال ہے 90 یا 100 کے قریب جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو گئیں یا اس بزنس کو چھوڑ کے چلی گئیں. گورنمنٹ آف کینیڈا نے سپورٹ کیا اپنے نیشنل کیریئر کو, ایئر کینیڈا کو $5 بلین ایکسپورٹ پیکیج کے نام سے دیا, جس کے بعد ایئر کینیڈا نے تقریباً $1.4 ملین مختص کر دیے لائن آف کریڈٹ کی فارم میں, اور اپنے تمام وہ پیسنجر جو 1.5-2 سال سے ٹکٹس بائی کر کے ان کے ریفنڈز نہیں ہو رہے تھے ان کو ریفنڈز دینا اب شروع کیے. یہاں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ یہ کریڈٹ بھی پی آئی اے کو جاتا ہے کہ سنس فرسٹ ڈے پی آئی اے نے کسی بھی پیسنجرز کا جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ اپنا ریفنڈ نہیں روکا, ہر ایک کو ریفنڈ دیتی رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا ان حالات میں جب لوگوں کی جابز نہیں تھی, لوگوں کی جتنی بھی محدود انکم تھی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ٹکٹس نہیں فیملیز کے لیے, ایئر لائن نے کبھی بھی ریفنڈ کو نہیں روکا. پالیسیز بدلتی رہیں, چلتی رہیں, لیکن سو فار انہوں نے اپنے کلائنٹس کو رائٹ وے کمپنسیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے یہ ایک بہت ہمیں بہتری کی امید نظر آتی ہے کہ جب سے ہوٹل کوارنٹین ختم کیا تو پیسنجرز میں تھوڑا اعتماد بھی بحال ہوا. پھر پلس ویکسینیشن کا پروسیس بڑا تیزی سے جاری ہو گیا ہمارا, اس سے لوگوں کو پھر اب باہر نکلنے کے لیے آسانی ہو گئی. جیسا کہ ہمارے بھائی شاہین صاحب نے فرمایا کہ اب سعودیہ گورنمنٹ نے بھی عمرہ پالیسیز بھی اناؤنس کر دی ہے اور وزٹرز کے لیے بھی آسانی شروع کر دی ہے جو ڈبل ویکسینیٹڈ ہیں. اس سے امید کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ پہ جانے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے زائرین اور یہ ٹورزم کی طرف تھوڑی راستے اوپن ہوں گے اور اس سے ہماری ٹریول انڈسٹری کو ایک اچھا سہارا ملے گا. لیکن ہمارا بزنس جو کہ کمیونٹی بیس بھی ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بحالی اور اس کا سموتھ آپریشن ہماری بیک بون ہے اور ہماری سپورٹ اپنی قومی ایئر لائن کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ آپریشن اور مزید بڑھے گا. لیکن جو پاکستان میں پاکستانی ہیں
ان کے کچھ کنسرنز ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات ملے کہ ہم جو پاکستان سے چھوٹے بچے ہیں ان کی ویکسینیشن کا پروسیس نہیں ہوتا, یا 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسینیشن نہیں لگتی. تو کینیڈا آتے ہوئے وہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا پالیسی ہوگی گورنمنٹ آف کینیڈا کی. گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے وہ میں اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ کامران صاحب اجازت دیں, تو یہ جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے خود ہی ریز کیا ہے کہ اس میں کیا پالیسی ہے, اس کی جانب میں آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں. واپس آتا ہوں تو آپ یہ اس سوال کا جواب رکھ دیجیے گا تاکہ ہمارے لوگوں کو رہنمائی مل سکے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کامران صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جیسے کہ 18 سال سے کم لوگوں کو, آج اناؤنس ہوا ہے ویسے ابھی کہ 15 سال تک کے لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین لگے گی, لیکن اس سے بھی چھوٹے 12 سال کے لوگوں کو جیسے نہیں لگ رہی. تو اس پر کینیڈین گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, اور لوگ سوال کر رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ آپ اس پر کچھ کہنے والے تھے. جی اسد بھائی, جو ان ویکسینیٹڈ چلڈرن ہیں انڈر 12 ایئرز آف ایج, وہ اپنے فلی ویکسینیٹڈ پیرنٹس کے ساتھ ایگزمپٹڈ ہیں کوارنٹین سے. وہ آ سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں, اور ان کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اسکول نہیں جا سکیں گے 14 ڈیز تک. اور اسی طرح ان ویکسینیٹڈ ایج کے وہ جو 12 سے 17 سال کے ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں, یا 18 سال یا اس سے ابو کے, اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ فلی ویکسینیٹڈ پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں, ان کے لیے پھر کوارنٹین ضروری ہے. اب آپ ذہن میں رکھ لیں بات, ایج فیکٹر میں نے بتا دیا, 12 یا 12 سے کم عمر کے بچے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ بھی سکتے ہیں, اور ان کو ویکسینیٹڈ کی وہ کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا کے لا کے مطابق 12 سال یا اس سے اوپر کے بچے ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن اپنے ویکسینیٹڈ پیرنٹس کے ساتھ اونلی, اور ان کے ساتھ پھر وہ اپنا باہر بھی جا سکتے ہیں. ان ویکسینیٹڈ چلڈرن جو 5 ایئر سے نیچے ہیں, وہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے بتایا کہ ڈے 1 اور ڈے 8 اس کے لیے ان کا ایک کرونا ٹیسٹ ہوگا. جس دن وہ لینڈ کریں گے وہ فرسٹ ڈے, اور 8 دن کے بعد. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف کینیڈا کے رولز نئے آئے ہیں, اس کے مطابق انہیں فلفل کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. صحیح. عمر خان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ ایسٹیمیٹ ہے ہمارے پاس کہ کوارنٹین کے عرصے میں جب فلائٹس آپریشن بند رہا, ریسٹرکشنز رہیں, بین رہا, کتنا لاس ہوا ہے ہماری ایئر لائن کو اس دوران میں؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس لاس کو کور کرنا ممکن ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا پالیسی یہ ہو کہ چلیے چونکہ ہم لاس کا شکار رہے ہیں تو اب ہم پرائس اپنی ہائی کریں گے تاکہ ہم کسی حد تک اس کو کور کر سکیں. کیا کوئی ایسی پالیسی تو زیر غور نہیں ہے؟ یعنی اس کا برڈن اس لاس کا اب ٹریول کرنے والے لوگوں پر تو نہیں آئے گا؟ افضل صاحب نہیں, بالکل میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. لاس تو آپ یہ سمجھے کہ 2020 میں جو فلائٹیں ہماری ٹو اینڈ فرو بند رہی ہیں اس پہ تقریباً کوئی ہم 60% لاس پہ گئے ہیں. ہمارا بزنس آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے 2020 میں صرف 122 فلائٹیں آپریٹ کی تھیں, جو کہ یہ فلائٹیں آلموسٹ 225 یا 230 تھیں 2019 میں. تو اس پہ تو فلائٹوں پہ کافی افیکٹ پڑا ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ اپنا برڈن شفٹ کریں گے پیسنجرز پہ. ہمارے وہی فیئرز ہیں, وہی سب سسٹم ہے. ہم نے کسی چیز میں کوئی چیز کسی پیسنجر پہ شفٹ نہیں کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بس سپورٹ کی. شاہین صاحب بھی بیٹھے ہیں, کامران صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ساتھ, بڑے ٹریول ایجنٹس ہیں. بس ان لوگوں کی اور پاکستان کمیونٹی کی سپورٹ رہے گی تو یہ انشاءاللہ اگین دوبارہ اپنے پروفٹ میں چل گئے. صحیح ہے. شاہین اقبال صاحب, یہ ابھی پالیسیز کی بات ہو رہی تھی اور کامران رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ جی کہ کیا نئی گورنمنٹ کی نئی پالیسیز کیا آئی ہیں. تو ڈومیسٹک ٹریولرز کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ پالیسیز کیا ہیں, لیکن میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ٹریولرز کے لیے گورنمنٹ کی کیا ہیں, اور کووڈ کے دوران کیا جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ کسی حد تک چلتا رہا ہے یا وہ بھی بالکل بند ہو گیا تھا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا حنیف صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا, ابھی ٹور ایکسپرٹ ہیں, ان سے میں بات چیت کریں گے. لیکن پہلے شاہین اقبال صاحب, جو میں سوال کر کے گیا تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ڈومیسٹک ٹریولرز کے لیے کیا ہیں؟ جب سے یہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریسٹرکشن ختم کی ٹریولنگ پہ, تو ڈومیسٹک ٹریولنگ بہت انکریز ہوا ہے ود ان کینیڈا. اس
لیے کہ جو لوگ انٹرنیشنل، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے تھے سال میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کے بجائے ڈومیسٹک کینیڈا میں بہت سے سٹیز ہیں جو جہاں وہ گئے ہیں اور اس میں کافی انکریز آیا ہے. مطلب ناٹ کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر اور بفور پینڈیمک، لیکن کچھ 6-8 مہینے کے اگر آپ فگرز دیں گے جب سے یہ کھلا ہے، کافی انکریز ہوا ہے ڈومیسٹک ٹریول کینیڈا کے اندر. کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا 75% ویکسینیشن ہو چکی ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے اس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے. صحیح ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل. صحیح ہے. رانا حنیف صاحب، آپ کہیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے پچھلے 2 سال میں کووڈ کے دوران میں کیا سچویشن رہی ہے آپ کے بزنس کی، اور ابھی جو ہے وہ جب 75% لوگ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں کینیڈا میں، پاکستان میں بھی لوگ ویکسینیشن کرا رہے ہیں، کچھ سفری پابندیوں میں بھی کمی ہوئی ہے، تو اب صورتحال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ جی اسد بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور کچھ موقع دیا بولنے کا. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں اور فلی ویکسینیشن کے لیے جو ہے وہ ورلڈ میں تھوڑی سی نرمی، مطلب ورلڈ تھوڑی سی ان کے لیے کھل رہی ہے. جو لوگ ویکسینیشن کرا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ٹریول کے لیے. لیکن بہرحال جو 2 سال ہم نے گزارے ہیں وہ کافی ٹف ہیں، اور اسٹل ابھی تک جو بزنس کی جو حالات ہیں وہ اسٹل اس میں کچھ بہتری نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بہتری نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ جب تک یہ پوری جو ویکسینیشن نہیں ہو جاتی اور کمپلیٹلی بارڈر کھل نہیں جاتے اور وداؤٹ PCR ٹیسٹ اور وداؤٹ ویکسین سرٹیفکیٹ جب یہ چیزیں اس کی بغیر نہیں ہوگی تب تک کوئی بزنس نہیں. تو وداؤٹ کی آپ ایکسپیکٹیشن کیوں کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جانے کی اجازت ملے؟ ویکسینیشن کے ساتھ کیوں جانے میں لوگوں کو پرابلم ہے؟ وداؤٹ سے بات میرا یہ ہے یہاں پہ کہ جب یہ ایک چیز تو گورنمنٹ ایسے اس طرح نہیں رہی کہ آپ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو شو کریں. یہاں اس کو جیسے آپ کینیڈا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ابھی ریسنٹلی کینیڈا نے الاؤ کیا ہے جو ان کی اپروو ویکسینیشن الاؤ کی ہے لوگوں کو جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریسٹرکشن میں ہے. تو جو ابھی جیسے کہ یہ والی ریسٹرکشنز کا تو شاید سامنا کچھ عرصہ ہمیں اور کرنا پڑے، کیونکہ کامران رشید صاحب جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید لمبے عرصے تک کووڈ کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اس کا حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کرائیں. کیا کچھ لوگ اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ٹریولنگ تب شروع کریں گے جب ہم ویکسینیشن تو نہیں کرائیں گے لیکن ویکسینیشن کے بغیر ٹریول کرنے کی اجازت ملے گی تو ہم ٹریولنگ شروع کریں گے؟ تو ایسا کیا ممکن نظر آتا ہے اگلے چند سالوں میں؟ نہیں سر، ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر بھی لوگوں کا، پاکستان میں بھی لوگوں کا رجحان اور اس طرف بڑھ رہا ہے کہ ویکسینیشن کرائی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان بھی جس طرح ریسٹرکشن لگا رہی ہے. اور جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 اکتوبر سے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ڈومیسٹک ٹریول کریں یا آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں تو آپ کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کو اب تو پاکستان میں تو پیٹرول نہیں ملتا اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی، آپ اپنی بائک میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. جی کافی چیزوں پہ ایکچولی گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ جتنے سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ باہر کی دنیا میں، باہر کی کنٹریز میں ان کی ریڈ لسٹ سے جو ہے وہ گرین لسٹ میں یا ٹھیک ہے. جی کامران صاحب، آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ جی اسد بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کو اس کا مکمل شعور دیا جائے، نہ کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ وداؤٹ ویکسینیشن ٹریول کی اجازت دی جائے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں بہت اچھے اقدامات بھی کیے، اور کینیڈا میں تو آلموسٹ میں نے جیسے عرض کیا کہ 60 سے 75% ڈبل ویکسینیشن ہو چکی ہے. اور ابھی جب میرا لاسٹ ریسنٹ وزٹ پاکستان کا ہوا جولائی مڈ میں، تو میں نے خود اس چیز کا ایکسپیرینس کیا. اس وقت یہ ریسٹرکشنز کا آغاز کیا گیا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہی صرف میکڈونلڈ میں انٹری لے سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈرائیو تھرو جائیں. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ جب تک ہم لوگ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر لیتے ہم اس میں اپنا رول کیسے پلے کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیا نے بھی اس پہ بڑا اپنا رول پلے کیا ہے، گورنمنٹ کے بڑے سخت اقدامات بھی ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. اس سے نہ صرف آپ اپنی جانوں کی حفاظت، آپ دوسروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. بے شمار ایسے ہمارے جاننے والوں کے کیسز ہیں کہ جو
शख्स खुद इस कोविड का जो है वो विक्टिम है और उसको पता नहीं चला, और वो जहाँ गया बाद 2-3 दिन बाद उसको पता चला, तो उसने कई लोगों को इफेक्ट किया। और जिनके अपने प्यारे इस बीमारी की वजह से गए हैं, असल दुख और तकलीफ को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी अब ये ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने पैसेंजर्स को इसकी अवेयरनेस दें, उनको वेल टाइम जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी जाए, ताकि वो अपनी इन एडवांस ट्रैवलिंग प्रिपरेशन में इस एक चीज़ को भी एडअप कर लें। जिस तरह हम पासपोर्ट का लोगों को पूछते हैं कि 6 मंथ वैलिड है, आईडीज प्रॉपर हैं, इस तरीके से अब लोगों को ये भी बताना पड़ेगा क्या आप लोग प्रॉपर वैक्सीनेटेड हैं, क्या आपने और आपके बच्चों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन ले ली है। जिस मुल्क में जा रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस के अलावा आपकी और आपकी फैमिली की जान ज़्यादा प्यारी है और महफूज करना ज़रूरी है, ये हक है हम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी इक़दामात बेहतर हैं और इस पर अमल करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही है। और कामरान साहब, अभी जो एक और बात हो रही थी शाहीन साहब से डोमेस्टिक टूरिज़्म के हवाले से, क्या ये एक वक्त तो ऐसा आया था कि जब डोमेस्टिक टूरिज़्म भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था ये, और फिर कंपैरेटिवली ये जल्दी थोड़ा बहाल हो गया। अब इसकी क्या सिचुएशन है कनाडा में? जी जैसे भाई, जैसे कि शाहीन भाई ने बात की, दुरुस्त मैं कहता हूँ कि ये उनकी बात की भी तायद है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत तेज़ी आई एकदम से। लोग 1.5 साल से घरों में एक किस्म से कहूँ मैं लफ्ज़ के महसूर थे, बाहर नहीं जा सकते थे। अब उन्हें जब आज़ादी मिली है तो हर जो हमारी स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो फुली बुक्ड हैं। होटल्स में गुंजाइश नहीं मिल रही, रेट्स डबल हैं। रेंट अ कार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो लोग आप समझे कि कनाडा में बहुत खूबसूरत जगह हैं, वेस्ट कोस्ट है, नॉर्थ कोस्ट है, वो फुली बुक्ड हैं। और लोगों ने उस पे बाय एयर के साथ साथ, क्योंकि एयर कनाडा का ऑपरेशन भी महदूद रहा, वेस्टजेट एयरलाइंस भी महदूद रही, तो उन्होंने बाय रोड सफ़र को तरजीह दी। और उस वजह से ट्रांसपोर्ट भी, अगर आप रेंट कार लेने जाएं तो वो भी नहीं मिलती, मिलेंगी भी तो बहुत डबल प्राइसेस में मिलेंगी। महंगाई बहुत रूज पे जा चुकी है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो लोग फ्रस्ट्रेट थे, वो फ्रस्ट्रेशन थी। अब छुट्टियां स्कूल ओपन होने से पहले सितंबर से बिगनिंग में, जैसे कि यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी ओपन हुई, अगस्त बहुत बिजी रहा। और अब चूंकि दोबारा स्कूल ओपन हो गए हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ पर्सनल स्कूल्स भी, और यूनिवर्सिटीज की क्लासेस शुरू हो गई हैं, इसके बाद अब लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ का ठहराव आया है। लेकिन स्टिल विंटर से पहले लोग जो अपनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उस पर विजिट करना चाहते हैं, और अभी भी इसमें खूब जो है वो रुझान देखा जा रहा है और बिजी हैं लोग जो अपने डोमेस्टिक। बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया कामरान रशीद साहब, शाहीन इकबाल, हनीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। उमर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।